أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ القلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سب سے پہلے نون اور قلم کی قسم کھائی ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی راز کی باتیں ہیں، اور اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے جیسے سورۃ العلق کے اندر اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ انسان علم سیکھتا ہے ایک استاد سے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو سبب ہے وہ قلم ہے، اور یہی قلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، اور یہی قلم عام قلم ہے جس سے انسان جو ہے لکھتا ہے، اور اس کی ادب کرنی چاہیے۔ ہم اس قلم کو اپنے ناڑے استعمال کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں، یہ اس قلم کی بے ادبی ہے۔ قسم ہے قلم کی، وما یسرون، اور جو کچھ وہ قلم لکھتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافرین کو اور مشرکین کو دین کی دعوت دی، تبلیغ دی، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملی نمونے سے دین پر عمل کرتے تھے، جس کو دیکھ کر وہ مذاق کرتے تھے اور کہتے کہ یہ مجنون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ پر نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کے اوپر یہ لوگ طنز کر رہے ہیں، در حقیقت یہ لوگ پاگل ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، وہ کفر کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو وہ مانتے تھے، جس کی وجہ سے اپنی امانت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کہتے کہ یہ سچا ہے، صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اور آج ہم امت محمدیہ، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ بڑے لوگ ہیں، بڑی گاڑی والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق اچھا ہے۔ ہم سے جو نیچے غریب ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی ہے۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون پاگل ہے، کون مجنون ہے۔ ان ربک عالم، یقیناً آپ کا رب وہ جانتا ہے زیادہ بمن ضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو اپنے راستے سے گمراہ ہے۔ وہو عالم بالمتقین، وہی اللہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون جو ہے صحیح راستے پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کی 10 صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلا تطع المکذبین، یہ جو جھٹلانے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا رویہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی تھوڑی رعایت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے بتوں کے حساب سے ہمارے ساتھ رویہ رکھیں اور ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں گے۔ تو ان کی چاہت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کرے کوئی مصالحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تطع المکذبین، آپ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، ان کی کہنے میں نہ آ جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں لَوْ تُدْہِنُوا، اگر آپ رعایت کریں گے فَيُدْہِنُوا، وہ بھی رعایت کریں گے، مطلب آپ ان کے ساتھ کچھ رعایت کریں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آگے اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ، آپ اطاعت نہ کریں، کل حلاف، ہر اس شخص کی جو قسمیں کھانے، حلاف حلف مانا قسمیں کھانے والا، جس شخص کو اللہ کی ذات کا بھرم نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتا ہے، غلط قسمیں لیتا ہے، تقدس اور احترام نہیں کرتا ہے، یہ پیغمبر آپ اس شخص کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی باتیں نہ مانیں۔ مہین، اور جو بے قدر ہو، کم ظرف ہو، حمازن، اور جس کے اندر عیب جوئی والی صفات ہوں، مشائم بنمیم، اور چغل خوری کی ہو، چغل خوری جیسے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا غلط سلط بیان کر کے، یا دوسروں میں عیب ڈھونڈنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے چغل خور جنت کے اندر نہیں جائے گا، قطعات ان کے لفظ آئے ہیں۔ مناع للخیر، اور جو دوسرے لوگوں کو خیر سے روکتا ہے، خود تو خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی روکتا ہے۔ معتد نسیم، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے اور گناہ گار بھی ہے۔
وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور بد مزاج بھی ہے۔ زنیم بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد بد نسل ہے، کم ظرف شخص ہے۔ ان کان ذا مال وبنین، جس کو اللہ نے اولاد بھی دی اور جس کو مال بھی دیا، ہر حساب سے وہ خوشحال تھا، چاہیے تھا کہ اللہ کی اطاعت کرتا، پھر وہ بجائے اطاعت کرنے کے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا ہوا ہے۔ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کے ناک پر، ان کے خرطوم پر کیا لگیں داغ لگائیں گے۔ خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، ہاتھی کے جو بڑی سونڈ ہوتی ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں۔ تو یہی شخص ہے، جنگ بدر کے اندر ایک انصاری صحابی نے اس کو جو ہے یہاں پہ زخم دیا، جس کی وجہ سے وہ علاج کراتا اس کی یہ ناک جو ہے بہت بڑی لمبی ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انا بلوناہم، ہم ان کی آزمائش کریں گے، کما بلونا اصحاب الجنت، جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس واقعے سے مراد ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ واقعہ یمن کا ہے۔ وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا، زمینیں تھی، سرسبز زمینیں تھی، پر اس کی اچھی عادت تھی کہ وہ اپنے زمین میں سے جو درخت نیچے گرتے تھے وہ غریب مسکینوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور اس کے بعد جو فصل پکنے کا وقت ہوتا تھا، جو فصل ہے وہ بھی جو ہے کچھ حصہ غریب اور مسکینوں میں دیتا تھا۔ پھر جب ان کے بیٹے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے اہل عیال ہمارا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا باپ غلط راستے پر تھا، اب ہم جو ہے غریب مسکین لوگوں کو اس سے دور کریں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے مشورہ کیا رات کے اندر کہ ہم صبح صبح جا کے اپنی کھیتی کو کاٹیں گے، اور جس کی وجہ سے یہ ہوگا غریب مسکین نہ پہنچ پائیں گے اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ذکر، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، وہ صبح صبح اپنی فصل کو کاٹ دیں گے، غلہ کو نکال کے لے آئیں گے، ولا یستثنون، جس کے اندر انہوں نے استثناء نہیں کیا، مراد اللہ کا نام نہیں لیا، جس انشاءاللہ کہتے ہیں نا میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ تو کوئی شخص اگر مستقبل کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ کا لفظ لازمی استعمال کرے، اللہ چاہے۔ اب انہوں نے یہ عمل کرنا چاہا، اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ کی چاہت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رات کو انہوں نے منصوبہ کیا کہ ہم صبح جو ہے فصل جا کے صبح سویرے کاٹیں گے، پھر پھر گیا ان پر ایک پھیرنے والا اپنے رب کی طرف سے، وہم نائمون، درا حال یہ کہ وہ سو رہے تھے، رات کو وہ سو رہے تھے۔ ابھی کیا پھر گیا، ایک آگ لگی، جس آگ نے ان کی پکی ہوئی فصل کو بالکل ختم کر دیا، جس طرح بالکل آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ زمین بالکل کالی ہو گئی، فاصبحت کالصریم، صبح انہوں نے دیکھا جیسے کاٹ دیا گیا ہو، فتنادوا مصبحین، آگے اللہ تعالیٰ منظر ذکر کرنا ہے، رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے منصوبہ کیا تھا، آپس میں 3 بھائی تھے، اب رات کو ایک دوسرے کو فتنادوا، آوازیں دے رہے تھے مصبحین، صبح کے وقت، انغدوا علی حرثکم، تم چلو اپنے کھیتی کے پاس، ان کنتم صارمین، اگر تم کھیتی کو کاٹنا چاہتے ہو، فانطلقوا، پھر اور رات کو چلے، وہم یتخافتون، چپکے سے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر، تاکہ ہماری کوئی آہٹ سے، کوئی آواز سے کوئی شور نہ ہو، غریب مسکینوں کو پتہ نہ چلے۔ جس رات کے اندر کوئی کام کرتا ہے کوئی شخص تو لائٹ بھی نہیں جلاتا، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، نہ کوئی بات کرتے ہیں، اور قدم بھی آہستہ آہستہ رکھتے دھیرے دھیرے، تاکہ قدموں کی آواز بھی کسی تک نہ پہنچے۔ اللہ نے یہ منظر ذکر، رات کو چلے، وہم یتخافتون، چھپکے چھپکے سے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج ہم پر کوئی مسکین داخل نہیں ہوگا، مطلب کوئی مسکین حاضر نہیں ہوگا کہ جس کو ہم اپنی کھیتی کا کچھ حصہ دیں۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ نکلے علی حرد، بخل کے ساتھ، قادرین، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم قادر ہو جائیں گے کھیتی پر اور ان لوگوں کو محروم کریں گے۔ فلما رأوها، اب یہ رات کو انہوں نے منصوبہ کیا اور صبح آرام آرام سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ فلما رأوها، جب کھیتی کے پاس پہنچے، کھیتی کو دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے، انا لضالون، ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق ان کی جو فصل تھی وہ ختم ہو گئی تھی بالکل، اب جو وہ پہنچے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ادھر زمینی کو دیکھنے لگے کہ یہ تو ہماری زمین نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہے راستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے۔ پھر جب وہاں پہ نشانات دیکھیں ارد گرد، پھر بل نحن محرومون،
انہوں نے کہا کہ ہمیں محروم کیا گیا ہے، مطلب ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطہم، پھر ان میں سے جو درمیانہ ان کا بھائی تھا، انہوں نے پہلے بھی ان کو کہا کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ حمایت کی اپنے والد کی جو مسلسل جو سلسلہ چل رہا تھا غریب مسکینوں کو دینے کا، تو اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، تم نے میری بات نہیں مانی اور تم نے جو ہے اللہ کی طرف جو ہے یہ غیر صدقات وغیرہ جو دیتے ہیں ان کی طرف تم نے کوئی توجہ نہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارے رب کی ذات، انا کنا ظالمین، ہم نے ہی ظلم کیا ہے، ہم غلط تھے۔ اب اس کے بعد غلطی تو انہوں نے تسلیم کر لی، اب اس غلطی کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر یہ متوجہ ہوئے بعض کے معنی وہ بڑا کہہ رہے چھوٹے کو، چھوٹے کہہ رہے درمیان والے کو، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تم نے یہ منصوبہ دیا، اگر نہ دیتے تو ہماری یہ کھیتی کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ اب آپس میں لڑنے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ویلنا انا کننا، ہائے خرابی، ہم سرکش نکلے۔ عسیٰ ربنا، اس کے بعد پھر ان کو یہ امید جاگی کہ قریب ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منہا، اس میں سے ہمارے لیے کوئی خیر کا اقدام کرے، اس کے بدلے میں ہمیں خیر دے گا۔ انا الی ربنا راغب، ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، یہی عذاب ہے۔ ولعذاب الآخرت، عذاب آخرت کا تو بہت بڑا، یہ تو ایک معمولی عذاب تھا، اللہ کی پکڑ تھی، یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ ولعذاب الآخرت اکبر، آگے اللہ فرماتے ہیں آخرت کا جو عذاب ہے بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ تو یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک دین اسلام سے ہم باغ نہیں۔ اور جو فصل پکنے کے وقت جو بچے آتے ہیں، غریب مسکین لوگ آتے ہیں، ان کو محروم کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہماری ذہنیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اب گدھا گیری ایک کاروبار بن چکا ہے، اس کی وجہ سے جو اہل مستحق ہیں، جو باقاعدہ غریب مستحق ہیں، فقیر ہیں، ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ باقی جو مستحق نہیں ہے اور ظاہری زینت کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں ان کو دیا جاتا ہے۔